اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ نہروان سے واپسی پر پانی کے حاصل کرنے کا واقعہ کتاب فتوح القدس بحوالہ کوكب دری سید محمد صالح کشفی، صفحہ 422۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نہروان سے فتح پا کر واپس آئے تو دو راہ آیا جس کا ایک راستہ بغیر پانی والا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بغیر پانی والے راستے سے روانہ ہوئے اور نہایت تیزی سے اس دشت بے آب کو طے کرنے لگے۔ چونکہ ہوا گرم تھی، اہل لشکر پر پیاس نے غلبہ کیا اور کثرت حرارت سے ان کے منہ اور لب خشک ہو گئے۔ بعض منافقوں نے لعن و ملامت شروع کی۔ مومن ان کی باتوں سے نہایت آزردہ خاطر ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں منافقوں کی سخت کلامی کا ذکر کیا اور بے تابی سے شعلہ آتش کی طرح بے آبی کی فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام اہل لشکر کو حاضر کرو اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ کے خیمے کے آگے ایک پشتہ تھا۔ آپ کے حکم سے کمبر نے اسے کھودا، نیچے سے ایک بھاری پتھر نکلا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بنفس نفیس اس پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اب ایک زینہ ظاہر ہوا۔ کمبر سے فرمایا، اندر جاؤ اور ہر طرف دیکھ بھال کر کے ساری کیفیت بیان کرو۔ کمبر حسب الارشاد اندر گئے اور واپس آ کر عرض کی، جب میں 35 زینے نیچے اترا تو پتھر کا ایک مقفل دروازہ نظر آیا جس کی کنجی کا پتہ نہیں تھا، اور ویسے اس دروازے کا کھولنا مشکل بلکہ محال معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے عمامہ میں سے ایک کنجی نکال کر کمبر کے حوالے کی اور فرمایا، دروازے کی طرف جاؤ اور پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ جب کمبر نے دروازہ کھولا تو پانی کا ایک حوض دیکھا۔ اس کے کنارے پر ساقی کوثر حضرت علی علیہ السلام کو موجود پایا۔ یہ دیکھ کر اس کو حیرت پر حیرت ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پانی سے بھر کر ایک پیالہ اس کو دیا اور فرمایا، اے کمبر، پانی لے جاؤ اور پیاسوں کی حاجت روائی کرو۔ کمبر پانی کا پیالہ لے کر باہر آیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کو وہاں اپنی جگہ کھڑا دیکھا۔ چاہا کہ کچھ زبان سے کہے اور راز فاش کرے، جناب امیر علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہاں تعجب کرتا ہے، کیا تو نے دشت ارزنا کا قصہ نہیں سنا؟ پھر حضرت امیر علیہ السلام نے اس پانی کے پیالے سے تمام اہل لشکر اور لشکر کے تمام حیوانات کو سیراب فرمایا اور پھر وہ پیالہ اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا۔ سعصع بن سومان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگنے کے بعد عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ افضل ہیں یا آدم؟ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت کی ہر شے کھاؤ، لیکن اس شجرہ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو جس شجرہ سے روکا گیا تھا وہ اس کے قریب گئے، لیکن مجھ پر کافی چیزیں مباح ہیں، لیکن میں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے قریب تک نہ گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح؟ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جبکہ میں نے اپنا حق غصب کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ نوح کا بیٹا کافر تھا، جبکہ میرے بیٹے اہل جنت کے سردار ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے کہا، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ فرعون مجھے قتل نہ کر دے۔ خدا نے فرمایا، ڈرو نہیں، میرے بھیجے ہوئے ڈرتے نہیں۔ لیکن جب مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے حج کے موسم میں مکہ میں قریشیوں کے پاس بھیجا تو میں ذرا بھی نہ ڈرا، حالانکہ میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر چکا تھا۔ پس اس کے باوجود میں قریشیوں کے پاس گیا اور سورہ برات کی تبلیغ کی،
اور ذرہ برابر بھی خوف نہ کھایا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی ماں جناب مریم بن بیت القدس کے اندر ہونے کے باوجود ہاتف غیبی کی آواز سنی اس نے کہ اس بیت المقدس سے چلی جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ لیکن میری ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ پر جب یہ وقت آیا تو وہ حرم میں آئیں اور دیوار کعبہ شک ہو گئی اور انہیں ہاتف غیبی کی آواز آئی، اندر داخل ہو جاؤ، اور وہ بیت اللہ کے درمیان پہنچ گئیں اور میرا ظہور وہاں ہوا۔ اور یہ ایسی فضیلت ہے جو مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہوگی نہ ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک حدیث رسول ہے کہ جو شخص میرے اہل بیت کی بے ادبی کرے گا وہ اللہ اور اسلام سے مرتد ہوگا، اور جو شخص میری عطرت کے بارے میں مجھے تکلیف دے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور جو میری عطرت کے بارے میں مجھے تکلیف دے تو وہ اللہ کو ایذا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو میرے اہل بیت پر ظلم کرے گا، یا ان سے لڑائی کرے گا، یا ان کے خلاف کسی کو مدد دے گا، یا ان کی بے ادبی کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہیں اور امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے دامن کو تھام کر رکھیں اور یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔